السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثناء، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثناء کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سنانے والا ہوں وہ ہے اللہ کا شکر۔ شکر کے تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، ذرا غور سے سننا اور سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں کہ شکر کرنا بڑا آسان ہے، حالانکہ شکر کرنا بہت مشکل ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، کوئی چیز مل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہماری زبان سے الفاظ نکل جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی شکر ہے، بس اتنا کہہ دینے سے اللہ کا شکر ادا ہو جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ شکر ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت عظیم عبادت ہے۔ شکر کرنا بھی عبادت ہے، اور عبادتوں میں ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور اتنا ہی مشکل بھی ہے۔ دیکھیے کیسے مشکل ہے، پہلے شکر کا مطلب کیا ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے آثار کے ظاہر ہونے کو شکر کہتے ہیں۔ شکر کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دیا ان نعمتوں کا ظاہر ہونا، دکھنا، اس کو شکر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، سورہ نحل آیت نمبر 78 میں 78 میں، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ تم شکر گزاری کرو۔ کا مطلب کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تم کو کان دیا، آنکھ دیا، دل دیا، یہ تین نعمتیں یہاں پر گنا کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس لیے دیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو اسی لیے اس دنیا میں بھیجا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ ہماری پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم کو نعمتیں دیا ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے والے بنے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا۔ اب دیکھو ایک اور آیت، سورہ اعراف آیت نمبر 16 اور 17 نکال کر دیکھیں گے۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اس نے کہا، کون؟ شیطان۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ شیطان کے بارے میں کہتا ہے کہ شیطان نے کہا بس اب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے بول رہا، اللہ تو کیونکہ مجھے گمراہی کر دیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔ کیا بولا شیطان؟ میں سیدھے راستے پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا۔ کن کے؟ یہ لوگوں کا جو راستہ ہے سیدھا راستہ، اس پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا، پھر ان پر میں حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، ان کے داہنی جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔
کیا بول رہا شیطان؟ میں آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے حملہ کروں گا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اے اللہ تو ان لوگوں میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اکثر لوگ مطلب زیادہ لوگ تیرا شکر ادا نہیں کر پائیں گے۔ تو دیکھو اگر شکر کرنا آسان ہوتا تو پھر شیطان یہ کیوں بولتا کہ اکثر لوگ شکر نہیں ادا کریں گے؟ کیونکہ یہ مشکل عبادت ہے، اسی لیے شیطان بولا کہ یہ مشکل کام میں نہیں کرنے دوں گا۔ یہ شکر کرنا جو ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ مشکل ہے، میں نہیں کرنے دوں گا۔ میں جا کے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا لوگوں کے، میں ہر طرف سے حملہ کروں گا، تو اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا اللہ، بس تھوڑے لوگ بچیں گے جو تیرا شکریہ ادا کریں گے، لیکن زیادہ تر لوگ تیرا شکریہ ادا نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد ایک اور آیت بھی اگر ہم لوگ دیکھیں گے، سورہ بقرہ آیت نمبر 243، ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ ترجمہ کیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ کیا بول رہا ہے یہاں پر بھی اللہ؟ اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ تو اگر آسان عبادت ہے، شکریہ ادا کرنا اگر آسان ہو جاتا تو پھر اللہ تعالیٰ یہ نہیں بولتا کہ ارے آسانش ہے نا تو سب لوگ شکریہ ہی ادا کریں گے، کیونکہ یہ مشکل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اکثر لوگ شکر گزار نہیں بنیں گے۔ تو ہم اصل میں غلط فہمی میں ہیں کہ شکر ادا کرنا آسان ہے، اور اس غلط فہمی میں ہے کہ ہم سب شکر گزار ہیں۔ ہم یہ سوچ رہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہیں، یہ ہماری اصل میں غلط فہمی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں شکر ہوتا کیا ہے، شکر کیسے ادا کرنا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، اس لیے ہم اس غلط فہمی میں ہیں۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ شکر کی تعریف کرتے ہوئے، شکر کیسے کرنا، شکر کسے کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ایسا ادا کرے کہ بندے کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو، یعنی شکر کا ایک طریقہ زبان سے ہوگا۔ شکر کے 3 طریقے وہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں شکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا زبان سے تعریف کرتے ہوئے شکریہ ادا کرے، یعنی ایک شکر زبان سے ادا کرنا ہے۔ زبان سے کیسے ادا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دیا اس کا اعتراف کر لینا، یہ زبان کا شکر۔ دوسرا، دل پہ بھی اس کے آثار ظاہر ہو۔ شکر کیسے کریں گے؟ دل سے بھی شکر ادا کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ جب نعمتیں دیا تو اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم لوگ تواضع اختیار کرنے والے یعنی جھک جانے والے بنے، نعمتوں کا احساس دل میں ہو، ہاں اللہ دیا مجھے یہ سب، یہ تمام چیزیں دل میں ہونا، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں ہونا، یہ شکر کا دوسرا طریقہ ہے۔ پھر تیسرا، جسم کے اعضاء سے بھی شکر ظاہر ہو۔ شکر زبان سے بھی ہونا، شکر دل سے بھی ہونا، اور شکر جسم کے اعضاء سے۔ کیسے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اللہ جہاں جھکو بولا جھکنا، جہاں رکو بولا وہاں رکنا، جو عمل کرو بولا وہ کرنا، یعنی جسم کے اعضاء سے بھی ظاہر ہونا شکر۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ آسان طریقے سے شکر 3 طریقے سے ادا کرنا ہے، ایک زبان سے، ایک دل سے اور ایک جسم سے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ شکر کے 5 ارکان ہیں۔ اب دیکھو یہاں سے بڑا اہم مسئلہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں میں، شکر کیسے ادا کرنا ہے، یہ کتنی عظیم عبادت ہے، آپ سوچتے جاؤ، آپ فیل کرتے جاؤ ان باتوں کو، ماشاءاللہ اتنی اچھی اتنی بہترین باتیں ہیں، پھر اپنے آپ کو وہاں پر رکھ کے سوچ لینا کہ ہم کیسا شکر ادا کر رہے یا نہیں کر رہے، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ باتیں ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے کھل کے آئیں گی، اور ان باتوں کو کیونکہ آسان باتیں ہیں آسان طریقے سے رکھنے کی کوشش کروں گا، سمجھنے کی کوشش کرو، ماشاءاللہ بہت بہترین طریقے سے آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے شکر کے ارکان 5 ہیں۔ کیسے؟ دیکھیے، نعمت کا احساس کرنا اور اس نعمت کو سمجھنا، اس کی ویلیو کو سمجھنا، یہ پہلا رکن ہے شکر کا۔ مطلب اللہ تعالیٰ جو نعمت دیا اس کی قدر، اس کی ویلیو، اس کی اہمیت سمجھنا، کون سی بھی نعمت جو اللہ تعالیٰ ہم کو دیا
اب ان نعمتوں کے بارے میں ہم کو اس کی اہمیت ہونا، مثال کے طور پر اب اگر میں صرف اس ایک بات کو لے کر بات کرتے رہوں تو گھنٹے گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں کیا ہیں؟ اگر اللہ کی نعمتیں کیا ہیں، ہم ایک ایک نعمت پر غور کریں گے تو گھنٹے لگ جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں بھی کہتا ہے آیت نمبر 18 میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمتیں جو ہیں ہم گننے کی کوشش کریں، گن نہیں سکتے، تو شکر ادا کرنا تو دور کی بات، گننا بھی ممکن نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچنے والے بنے، اللہ کی نعمتیں جو ہم پر ہے ان میں سے ایک بڑی نعمت، ایک عظیم نعمت یہ ہے اللہ تعالیٰ ہم کو انسان بنایا۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھے نہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرے کہ اللہ تو ہمیں انسان بنا۔ اللہ چاہتا تو ہمیں کوئی جانور بنا دیتا، کوئی گدھا بنا دیتا، تو ہمارا کھانا کیا ہوتا، ہمارا پینا کیا ہوتا، ہماری آرام کرنے کی جگہ کیا ہوتی۔ سوچ کے دیکھنا، اگر اللہ ہمیں انسان نہیں بناتا تو ہماری کیا حالت ہوتی ہوں گی۔ کتنی بڑی نعمت۔ اس کے بعد ایک اور عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کی، ایک بہت بڑی نعمت وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی مشکل کے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی محنت کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ یہ تو اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اب جتنا بھی سوچو کم ہے اس کے بارے میں، جتنا بھی سوچو کم ہے۔ پیدائشی مسلمان بنایا اللہ تعالیٰ، کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ ہم لا الہ الا اللہ جو پڑھے، کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ ہم مواحد ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یاد رکھو، ایمان جو ہے نا بہت قیمتی چیز ہے۔ ایمان جو ہمیں مل گیا بڑی قیمتی نعمت ہے یہ۔ کتنے دیکھیے آج دنیا میں 700 سے 800 کروڑ لوگ ہیں، ہے نا، 7.5 یا 800 کروڑ لوگ ہیں۔ اتنے کروڑوں لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو چن لیا نا ہدایت کے لیے، کتنی بڑی نعمت ہے جی۔ کیا ہم نے مانگے؟ کیا ہم نے پوچھے؟ کیا ہم نے سوال کیا تھا؟ 800 کروڑ لوگ ہیں، اس میں سے چند گنے چنے لوگ ہی ہیں جو کلمہ پڑھ لیے، جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیے، جو ایمان والے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ، اس چیز کو محسوس کرو۔ یاد رکھو، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں چنتا نا، اگر اللہ ہمیں نہیں چنتا نا، تو کیا ہم محنت کر کے ہدایت حاصل کر سکتے تھے؟ محنت کر کے پیسے تو کما سکتے جی، محنت کر کے گاڑیاں، بنگلے، یہ تمام چیزیں تو کما سکتے، لیکن محنت کر کے کیا ایمان کما سکتے تھے؟ ہدایت کما سکتے تھے؟ نہیں کما سکتے تھے، یاد رکھو۔ اس لیے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ ہم بغیر محنت کے لا الہ الا اللہ پڑھ لیے، بغیر تکلیف کے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہم لوگ، ہم ایمان والے بنے، نبی کی امتی بنے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یاد رکھو، ہم اگر اس طرح نعمتوں کے بارے میں تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہمارے پاس کیا کیا ہے اگر غور کریں، فکر کریں، تو کتنی ایسی نعمت ہیں۔ دیکھیے، اگر ہم ہمارے جسم پر ہی غور کر لیتے، صرف ایک جسم پر اگر سوچ لیتے، صبح سے شام تک 24 گھنٹے لگ جائیں گے آپ کو سوچتے سوچتے کہ یہ جسم کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب تک کوئی چیز ہمارے پاس ہوتی نا، نعمت، اس کی قدر نہیں معلوم ہوتی ہم کو، اس کا ویلیو نہیں معلوم ہوتا۔ جب وہ چیز ختم ہو جاتی ہے نا تو جب معلوم ہوتا۔ دیکھیے مثال کے طور پر، جتنے دن سر کے اوپر ہمارے بال رہیں گے اچھے سے، کبھی یہ احساس ہی نہیں ہوتا ماشاءاللہ اللہ کتنے اچھے بال دیا ہم کو، اللہ تیرا شکر ہے۔ کم از کم زبان سے نہیں بولتے ہم اللہ تیرا شکر ہے بول کے، لیکن جب بال گرنے لگتے ہیں نا، جب بال جھڑنے لگتے ہیں نا، تو کتنی تکلیف ہوتی، کتنی پریشانی ہوتی۔ کتنے لوگوں کو بولتے ہیں پھرتے، ہاں کیا کرنا جی، اتنے بال چلے جا رہے ہمارے، اتنے بال چلے جا رہے، گچے گچے چلے جا رہے، کپے چلے جا رہے، کرے جب بھی اتنے نکل جا رہے، کون سا شیمپو لگانا، کون سا تیل لگانا، کتنا پریشان رہتے۔ حالانکہ وہ بال کتنی بڑی نعمت تھی، جب تک تھی ہمارے پاس اس کی اہمیت نہیں معلوم۔ ہمارے منہ میں دانت ہے، 32 دانت ہے، دانتوں سے کیا کیا نہیں کرتے ہم لوگ۔
جتنے دن ہیں نعمت کی اہمیت نہیں معلوم ہوتی، لیکن ایک مرتبہ کسی دانت میں درد شروع ہوتا، داڑھ کا درد شروع ہوا، رات تمام پریشان رہے۔ کتنی نعمت ہے، زبان کتنی بڑی نعمت ہے۔ گونگا ہونا کوئی پسند کرتا ہے؟ گونگے سے کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے؟ نہیں نا۔ تو یاد رکھو اس طرح آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کروڑ پتی کے گھر میں بھی اگر پیدا ہوتے لیکن دونوں آنکھوں سے اگر اندھے بن کے پیدا ہوتے تو اس زندگی میں جینے کا ہی مزہ نہیں آتا۔ کیا کر لیتے کروڑوں کی گاڑیاں، کروڑوں کے محل اور کروڑوں کے زمین جائیداد رکھ کے؟ کیا کرتے جب دیکھ ہی نہیں سکتے کسی چیز کو، تو کروڑوں روپے رکھ کے بھی کیا کرتے؟ ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے، پیر کتنی بڑی نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت میں اور کئی نعمتیں ہیں۔ اگر آپ غور کریں گے نا، ایک نعمت نہیں ہے، وہ ایک میں اور کئی ہیں۔ دیکھیے صرف ہاتھ ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہاتھ دے دیتا لیکن ہاتھ ایسا دیتا کہ یہ ہاتھ سیدھا کا سیدھا رہ جاتا تو کتنے کام نہیں کر پاتے ہم اس ہاتھ میں۔ پھر دیکھیے یہاں سے انگلی 3 جگہ بینڈ ہو رہی، پھر وہاں سے منگٹ کی جگہ بینڈ ہو رہی، پھر یہاں بینڈ ہو رہا، کونی میں بینڈ ہو رہی، کندھے پہ بینڈ ہو رہی، یہ کتنی جگہ سے بینڈ ہو کے کتنے کام کر رہی۔ اگر یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی، کہیں پر جھکتی نہیں ہماری انگلی، صرف انگلیاں ہی سیدھی کی سیدھے رہتے تو کیا کر سکتے تھے وہ لوگ؟ اگر صرف ہاتھ ہوتا، ہتھیلی ہوتی، لیکن ہتھیلیوں کی انگلیاں سیدھی کی سیدھی رہ جاتی، پوری دنیا کو کھانا کھلا سکتے لیکن خود کھانا نہیں کھا سکتے تھے۔ تو ایک ہاتھ میں کتنی نعمت ہے، سوچو آپ۔ ایک ایک چیز میں نعمتوں میں نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، صرف شمار نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے کیا کرنا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو کبھی سوچنا، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں ہے، تو فضول باتیں کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا شوق پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، گناہوں سے بچنے کا، اللہ سے ڈرنے کا، اللہ کے قریب ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ ہم سوچیں، ہم فکر کریں، صرف اللہ کی نعمتوں کو سوچیں، صرف اپنے جسم کو سوچیں، اس کے بعد آس پاس کی چیزوں کو سوچیں، گھر میں ہے سو چیزیں، گھر میں ہے سو نعمتیں، اس کے بعد باہر ہے سو چیزیں، اگر آسمان، زمین، سورج، چاند، پیڑ پودے، چرند پرند، اب جتنا سوچیں گے وہ تمام اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہی تو ہیں۔ جو چیز کھاتے ہیں، جو چیز پہنتے ہیں، جو چیز پیتے ہیں، جو چیز اوڑھتے ہیں، کیا بتائیں ہم، کروڑوں کی نعمتیں جو ہم گن نہیں سکتے، کم از کم ایک جگہ بیٹھ کے سوچ ہی لیتے کبھی کبھی، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، یاد رکھو۔ تو پہلی چیز کیا بول رہے تھے ہم، شکر کے ارکان میں سے پہلا رکن یہ ہے کہ ہم نعمتوں کا احساس کرنا، اس کی اہمیت جاننا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ نے ہمیں کیا نہیں دیا، اصل میں دیکھنا کیا تھا، اللہ نے ہمیں کیا دیا وہ دیکھتے، اس کے بارے میں سوچتے تو اچھا تھا، لیکن ہم کیا سوچتے، اللہ ہمیں کیا نہیں دیا وہ سوچتے۔ اللہ نے بہت کچھ ایسا دیا جو لوگوں کو نہیں دیا، ہمارے پاس جو چیزیں ہیں نا، اللہ نے بہت کچھ ایسی چیزیں جو ہم کو دیا وہ بہت سارے لوگوں کو نہیں دیا۔ ہماری سوچ ایسی ہونا، اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں جو ہمارے پاس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا تھا نا کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو، صحیح مسلم کی روایت ہے، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، ان کے پاس کیا کیا نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، اسی لیے دیکھیے ہم ہمیشہ بڑا گھر کس کا ہے اور بڑی گاڑیاں کس کی ہیں یہی دیکھتے ہیں، ہمارے پاس جو نہیں ہے دوسروں کے پاس جو ہے وہی چیزیں دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر دیکھیں گے نا، کسی کا بڑا گھر دیکھیں گے ٹینشن شروع ہوگا، اس کے مقابلے میں ہمارے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے بڑا نہیں ہے لیکن چھوٹا تو ہے بھائی، کسی کے پاس وہ بھی نہیں ہے، خود کا گھر نہیں ہے۔ اب جس کے پاس خود کا گھر نہیں ہے، کرائے کے گھر میں رہتا ہے، وہ یہ سوچے ٹھیک ہے کرائے کے گھر میں تو رہ رہا ہوں، کرایہ تو دے پا رہا ہوں نا، اتنی طاقت تو ہے نا میرے پاس۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں جن کے پاس تو کرائے کا گھر بھی نہیں ہے، جھوپڑ پٹیاں ڈال لے کے زندگی گزار رہے۔ کچھ لوگوں کے پاس وہ بھی نہیں ہے تو فٹ پاتھ پہ سو رہے۔ وہ ہمیشہ ہم سے جو نیچے کے لوگ ہیں ان لوگوں کو دیکھیں گے تو پھر شکر کا جذبہ ہوگا۔ پھر جو لوگ فٹ پاتھ پہ بھی سو جا رہے، ان کا خود کا گھر بھی نہیں ہے، کرائے کا گھر بھی نہیں ہے، وہ بھی یہ سوچے نا کہ محلوں میں رہنے والے بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو چین و سکون کی نیند نہیں سوتے، میں فٹ پاتھ پہ سو رہا ہوں لیکن سکون کی نیند سو رہا ہوں۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔
چین و سکون کی نیند آنا بھی کتنی بڑی نعمت ہے، کروڑوں کا مالک ہے، لیکن جب تک دوائیاں نہیں کھاتا، نیند کی گولیاں نہیں کھاتا، نیند نہیں آتی، یہ اس کے لیے عذاب ہے۔ ہم ٹین شیڈ کے گھر میں ہیں یا فٹ پاتھ پہ سو رہے لیکن چین و سکون کی نیند سو رہے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، نیند کا آنا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ سو جاتا ہے فٹ پاتھ پر اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا، آرام کی نیند آتی، بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھو۔ تو یاد رکھو اصل میں ہم اسی لیے خوش نہیں رہ پاتے کہ لوگوں کے پاس اتنا زیادہ ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، اسی لیے ہماری زندگیوں میں خوشی نہیں ہے۔ یاد رکھو ہم ہمیشہ یہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے بھئی ہمارے پاس بائک نہیں ہے، سائیکل تو ہے نا، سائیکل والے یہ سوچے کہ بھائی میرے پاس بائک نہیں ہے تو پھر ٹینشن ہوگی، ٹھیک ہے بائک نہیں ہے لیکن سائیکل تو ہے نا، تو پھر سکون ہوگا۔ اب ہماری پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس بائک نہیں ہے، سائیکل والا یہ سوچ رہا ہے کہ میرے پاس بائک نہیں ہے، بائک والا یہ سوچ رہا ہے کہ میرے پاس کار نہیں ہے، کار والا یہ سوچ رہا ہے کہ میرے پاس کار ہے لیکن ماروتی ہے، آڈی نہیں ہے، آڈی والا یہ سوچ رہا ہے کہ میرے پاس رولس رائس نہیں ہے، پھر وہ رولس رائس جس کے پاس ہے وہ سوچ رہا ہے کہ میرا پرائیویٹ جیٹ نہیں ہے۔ یعنی ہمیشہ اوپر والوں کو دیکھتے چلے جائیں گے تو ٹینشن ہوگی۔ اگر سائیکل والا یہ سوچے کہ ٹھیک ہے میرے پاس سائیکل تو ہے لیکن کئی لوگوں کو 2 پیر بھی نہیں ہے چلنے کے لیے، تو اس کی زندگی میں ٹینشن نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیشہ ہم سے جو نیچے والے ہیں، اوپر والوں کو نہیں دیکھنا، ہم سے جو نیچے ہیں ان لوگوں کو دیکھیں گے تو زندگی میں سکون ہوگا۔ یاد رکھو ہماری ٹینشنوں کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم خواہشات کے لیے پریشان ہیں، ہم اصل میں خواہشات کی وجہ سے پریشان ہیں، لیکن ضروریات ہماری پوری ہو رہی کیا یا نہیں ہو رہی اگر یہ دیکھیں گے تو سکون کی زندگی گزرے گی۔ ضروریات تو پوری ہو رہی، ٹینشن ضروریات کی وجہ سے نہیں ہے ہماری۔ کھانا ضرورت ہے، کھانا مل رہا نا 3 ٹائم کا، ماشاءاللہ اچھے کھانے مل رہے، پہننے کے لیے ہے نا کپڑے تو پہن رہے نا، ماشاءاللہ اچھے کپڑے ہمارے پاس ہے، ضروریات پوری ہو رہی الحمدللہ، لیکن ٹینشن کس کی ہے؟ خواہشات کی ہے۔ کھانا بھی مل رہا، کپڑا بھی مل رہا، گھر بھی ہے، لیکن خواہش ہے بڑی گاڑی کی، خواہش ہے بڑے گھر کی، خواہش ہے اتنے لاکھ اتنے ہزار کے کپڑے کی، خواہش ہے آئی فون کی۔ تو خواہشات ٹینشن دلاتی ہے۔ چھوٹا فون بھی ہے ہاتھوں میں، بات میری ضرورت تو پوری ہو رہی نا، میرا کام ہو رہا، میرا کاروبار ہو رہا، رشتہ داروں سے بات چیت ہو رہی، سب کچھ ہو رہا، موبائل سے ہو جا رہا، لیکن وہی موبائل اگر آئی فون ہونا تو پھر وہ خواہش ہے۔ خواہش کیا کرتی؟ انسان کو ٹینشن دیتی ہے، مجھے وہ چیز کیوں نہیں ملی۔ تو یاد رکھو ہم تو اگر اس طرح نعمتیں ہماری سوچیں گے، کتنی نعمتیں ہیں، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں ماشاءاللہ، یہاں پر کتنے چین و سکون کی سانس لے رہے ہیں، ہندوستان میں ہیں ہم لیکن کتنے سکون کے سانس لے رہے، کتنے سکون سے ہم آرام کر رہے۔ لیکن فلسطین کے ان مسلمانوں کے بارے میں سوچو، آج صبح ہوئی تو شام تک زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے نہیں معلوم، ان کے مقابلے میں ہندوستان میں رہ کر ہم کتنے چین و سکون کے ساتھ ہے، امن کے ساتھ ہے۔ تو یاد رکھو ہندوستان میں رہتے ہوئے امن کے ساتھ رہ رہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، امن کے ساتھ ہے، سکون کے ساتھ ہے۔ کئی اسلامک کنٹریز ہے، اتنے سکون کے ساتھ وہاں کے مسلمان نہیں ہے جتنا ہم ہندوستان میں رہ کر بھی امن کے ساتھ چین و سکون کے ساتھ ہے۔ تو یاد رکھو اس طرح ہم ہمیشہ سوچتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نعمتیں ہمارے پاس ہے۔ پھر اسی طرح روزے میں، ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا، روزے میں یہ احساس ہوتا ہے کہ 2 وقت کے کھانے کی اہمیت کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے۔ جب تک دن میں 3 مرتبہ 4 مرتبہ کھائیں گے، کھانے کی اہمیت نہیں معلوم ہوتی، لیکن جب روزہ رکھیں گے نا، صبح سے لے کر شام تک 12 گھنٹے 14 گھنٹے کا روزہ جس دن رہے گا، اس وقت معلوم ہوتا کہ بھوک کیا چیز ہے، پیاس کی کیا چیز ہے، کھانے کی ویلیو اس وقت معلوم ہوتی۔ کتنے ایسے غریب ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہو رہا، ہم دیکھتے ہیں کتنے ایسے غریب بچوں کو دیکھتے ہیں، غریب لوگوں کو دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ جہاں ہوٹلوں میں، فنکشن ہالوں کے باہر کھا کے پھینکے سو برتنوں میں وہ لوگ آ کے ڈھونڈ کے کھاتے ہیں، کوئی چیز مل جاتی ہے تو اس میں سے نکال کے کھاتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتنی نعمتیں ہمارے پاس ہے، ہم کتنا اچھا کھا رہے ہیں، کتنی اچھی چیزیں کھا رہے۔ یاد رکھو دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کو 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہے۔ میں نے ایک لیکچر میں سنا تھا کہ سعودی میں ایک شیخ
بیان کر رہے تھے، یعنی اپنے بچوں کو درس دیتے ہوئے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہوئے ایک مسئلہ بیان کر رہے تھے۔ مسئلہ بیان کرتے ہوئے یہ مسئلہ بیان کرے کہ جب انسان کے لیے کھانے کو کوئی چیز نہ رہے، یعنی ایک فقہ کا یہ اصول ہے، جب انسان کئی جنگل میں کھو گیا، کدھر بھی چلے گئے، اب کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اب مرنا ہے، صرف سامنے کسی اور انسان کی لاش پڑی ہوئی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز کھانے کو نہیں ہے، اگر وہ نہیں کھائے گا تو یہ مر جائے گا، تو ایسی صورت میں انسان کی پڑی ہوئی لاش کھانا بھی جائز ہے۔ یہ فقہ کا اصول ہے، ایسی حالت میں تم لاش کو بھی کھا سکتے۔ لیکن اب جب یہ مسئلہ بیان کر رہے تھے استاد، تو اسٹوڈنٹس سوچنے لگے، کہنے لگے کہ ایسی بھی حالت ہوتی کیا، یعنی یہ مسئلہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایسی بھی حالت کبھی کسی کو ہوتی کیا۔ یہ مدینہ یونیورسٹی کی بات ہے غالباً، تو انہی لوگوں میں، انہی اسٹوڈنٹس میں سے ایک افریقہ کا اسٹوڈنٹ تھا، وہ کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ ہم نے دیکھا ہمارے علاقے میں ایک وقت ایسا آیا جہاں پر ایک انسان کی لاش ہی پڑی ہے، اس کے علاوہ کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسے حالات ہم اپنے آنکھوں سے دیکھے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے حالات بھی ہیں آج دنیا میں، ایسے حالات بھی ہیں، صرف ہم، حالانکہ میڈیا کئی چیزوں کو چھپاتی ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے، لیکن ان فلسطین کے بچوں کے تعلق سے، ان غزہ کے مسلمانوں کے تعلق سے آیا ہے کہ وہ کتنا تڑپے تھے، پینے کے لیے پانی کے خطروں کے لیے تڑپے وہ لوگ۔ میں تو کئی لوگوں کے ایسے انٹرویوز بھی دیکھا کہ بولتے ہوئے دل کٹتا ہے، ایسی چیزیں، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ رحم کرنا، ایسے حالات بھی آتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے مقابلے میں ہماری زندگیاں کتنے سکون سے گزر رہی ہیں، ہم کیا کیا چیزیں کھا رہے، اس کا احساس اگر ہمارے دل میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا، یاد رکھو۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ فاخوں نے تصویر بنا دی آنکھوں میں، گول ہو کوئی چیز تو روٹی لگتی ہے۔ اتنے بھوکے کئی لوگ ہوتے ہیں، کوئی چیز بھی آنکھوں میں ان کی تصویر بن جاتی ہے، گول چیز دیکھتے ہیں تو ان کو روٹی لگتی ہے۔ اور ماہ رمضان وقت سے پہلے نہیں آتا، مگر گھر کی حالت دیکھ کر بچوں نے روزہ رکھ لیا۔ کئی لوگوں کے گھروں میں کھانا تک نہیں ہوتا تو وہ روزہ رکھ لیتے ہیں، گھاس کھا کے زندگیاں گزار لیا۔ فلسطین کے بچے روتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم گھاس کھا کے زندگیاں گزار رہے ہیں، پتے کھا کے ہم لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ ہمارے صحابہ کی زندگیاں ایسی گزری، صحابہ کی تو 1450 سال پہلے وہ تو پرندے کھا کے چھوڑ دیے، سو ہڈیوں کے ٹکڑے کھائے تھے، گٹلیاں، کھجور کے گٹلیاں کھائے تھے۔ لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں جہاں پر جنگ، جہاں پر طوفان، سیلاب وغیرہ آتا ہے، وہاں پر بھی لوگوں کو کھانے کے لیے کئی چیزیں نہیں ملتی۔ تو بہرحال یاد رکھو، ایک سلف میں سے کسی کا ایک قول ہے، بڑی اہم بات بول رہے، وہ کیا بول رہے، یاد رکھو کہ میں مصیبت میں 4 چیزوں کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ان کے الفاظ پر غور کرنا۔ مصیبت میں جب بھی میں پڑتا ہوں، مجھے جب بھی کوئی پریشانی تکلیف آتی ہے، میں پھر بھی 4 چیزوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مصیبت میں ہم شکریہ ادا کرتے جی، ہم تو مصیبت آتی ہے تو شکوے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے، اللہ میرے اوپر یہ پریشانی کیوں آئی، اللہ مجھے ہی کیوں بیماری آئی، اللہ میرے بچوں کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، میرے شوہر کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، میری زندگی میں ہی ایسا کیوں ہوا، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں۔ لیکن سلف کا قول دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ میں مصیبت میں بھی 4 چیزوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کیا ہے وہ چیز؟ پہلی چیز، میں یہ سوچتا ہوں، یعنی جب بھی مجھے مصیبت آتی ہے تو میں یہ سوچتا ہوں اللہ چاہتا تو اس سے بھی بڑی مصیبت میں مجھے مبتلا کر سکتا تھا، ہے نا؟ اگر ہماری سوچ بھی یہ ہو، جو بھی مصیبت آئی اس مصیبت کے وقت اللہ چاہتا تو مجھے اس سے بھی بڑی مصیبت میں مبتلا کر سکتا تھا، اگر یہ سوچ لے تو دل کو کتنا سکون ہوتا جی۔ دیکھیے مثال کے طور پر ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ میں ایک پیر ٹوٹ گیا، اگر ہم لوگ یہ سوچتے اس وقت اللہ چاہتا تو 2 پیر بھی ٹوٹ سکتے تھے میرے، اللہ چاہتا تو اس کے ساتھ ہاتھ بھی ٹوٹ سکتا تھا، اللہ چاہتا تو مر بھی سکتا تھا، لیکن نہیں مرا نا، اللہ کا شکر۔ اس وقت بھی یہ جذبہ پیدا ہوتا۔ ایک کڈنی کس کی خراب ہو گئی،
اس وقت شکر، اللہ چاہتا تو 2 کڈنیاں بھی خراب ہو سکتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے شکر کا جذبہ ہونا۔ تو کہتے ہیں کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ چاہتا تو اس سے بھی بڑی مصیبت میں مبتلا کر سکتا تھا۔ پہلی چیز یہ اصول بھی یاد رکھ لینا، ماشاءاللہ ہمارے دلوں میں بھی ہماری زندگیوں میں بھی بڑا سکون ملتا ہے اگر ان باتوں کو یاد رکھیں گے۔ جب بھی مصیبت آئی ان چیزوں کو ہم بھی یاد کر لینا۔ اور دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر کی توفیق بھی دیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ مصیبت آئی، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صبر نہیں کرتے، شکوے شکایتیں کرتے، لیکن اللہ میں صبر کر رہا ہوں تو صبر کا دینے والا بھی کون؟ اللہ ہے۔ اللہ مجھے صبر کی توفیق دیا، اس پر بھی تیرا شکر، میں یہ سوچتا ہوں۔ اور تیسری چیز، مصیبتوں میں میں انا للہ پڑھ لیا تو اس کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ مجھے دے دیا۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ میں انا للہ پڑھا مصیبت آنے پر۔ اور چوتھی اور اہم بات یہ ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں اللہ دنیا کی مصیبت میں ڈالا، مجھے دین کی مصیبت میں تو نہیں ڈالا۔ اللہ کا شکر ہے اللہ مجھے دنیا کی مصیبت میں ڈالا۔ مطلب ایکسیڈنٹ ہو گیا، دنیا کی مصیبت، بیماری آ گئی، دنیا کا مصیبت، کاروبار میں نقصان ہو گیا، دنیا کی مصیبت، بچہ مر گیا، دنیا کی مصیبت، شوہر مر گیا، دنیا کی مصیبت، یہ سب دنیا کی مصیبتیں ہیں۔ اللہ مجھے دین کی مصیبت میں نہیں ڈالا۔ مطلب اللہ چاہتا تو پھر اس مصیبت کی وجہ سے کہیں میں شرک نہ کر بیٹھتا، کہیں بدعتیں نہ کر بیٹھتا، کہیں مرتد نہ ہو جاتا۔ یہ دین کی مصیبت ہے، یہ دنیا کی مصیبت ٹھیک ہے، لیکن اگر کبھی ایسے حالات آ جائیں جن کی وجہ سے اگر مجھے اسلام ہی چھوڑنا پڑے، کہیں ایسا اگر حالات آ گئے کہ جس کی وجہ سے مجھے مرتد ہو جانا پڑے، کئی لڑکیاں مرتد ہوتے، کئی لڑکے مرتد ہوتے، کیا ہے یہ ان کے لیے دین کی مصیبت ہے۔ یہ کتنی بڑی مصیبت ہے، وہ ہمیشہ کی جہنم والی مصیبت ہے نا۔ تو اللہ مجھے ایسی مصیبت میں تو نہیں ڈالا نا، اللہ مجھے دین کی مصیبت میں تو نہیں ڈالا نا، اللہ مجھے صرف دنیا کی مصیبت میں ڈالا۔ اگر یہ 4 چیزیں ہم لوگ سوچ لے جب بھی ہم کو مصیبت آتی ہے تو پھر کوئی ٹینشن، کوئی تکلیف، کوئی بے چینی نہیں، کوئی رونا دھونا، کچھ بھی نہیں، ماشاءاللہ اچھی سوچ کے ساتھ اور آگے بڑھ سکتے ہیں ہم لوگ۔ تو یاد رکھو، ہم اب تک جو باتیں سمجھ رہے تھے وہ کیا ہے؟ شکر کے ارکان میں پہلا رکن کیا ہے؟ نعمتوں کا احساس ہونا، یعنی نعمتوں کا ویلیو، جو بھی نعمت میرے پاس ہے اس کی قدر ہونا، پہلی چیز۔ یہ تمام چیزیں ہم لوگ سمجھے، چاہے وہ صحت کی نعمت ہے، چاہے مال و دولت کی نعمت ہے، چاہے وہ خوبصورتی کی نعمت ہے، چاہے وہ شوہر کی شکل میں نعمت ہے، چاہے وہ بچوں کی شکل میں نعمت ہے، جو بھی نعمت ہے الحمدللہ۔ نعمت کی اہمیت میرے پاس کتنا ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ اگر میں یہ سوچوں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے جو دوسروں کے پاس ہے تو پھر یہ مصیبت ہے۔ تو اس لیے اپنے پاس جو ہے اس چیز کی قدر کرنا، اس کی ویلیو سمجھنا، رائٹ۔ اب دوسری چیز یاد رکھو، دوسری چیز یہ ہے کہ اعتراف کرنا کہ نعمت اللہ تعالیٰ نے دیا، یعنی یہ اعتراف کرنا کہ جو بھی نعمت میرے پاس ہے یہ نعمت کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ ایک تو نعمت کی قدر کرنا، اچھی طرح یاد رکھنا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ نعمت اللہ نے دیا، یعنی یہ سوچ کبھی نہیں ہونا کہ یہ جو نعمت میرے پاس ہے یہ میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، میری کوشش ہے، میری محنت ہے، یہ نہیں سوچنا کبھی، یہ تکبر ہوگا۔ پھر بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا، میں محنت کرا جی، میں کرنے سے ایسا ہوا جی، میں کرنے سے، ہر جگہ میں بولے تھے، نہیں، میں نہیں، اللہ مجھے دیا۔ ورنہ دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جو ذہین ہیں، صلاحیت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو وہ چیز نہیں دیتا۔ دوسری طرف وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس کروڑوں کی پراپرٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے لیے 2 مثالیں ہیں۔ کون سی مثال؟ ایک سلیمان علیہ السلام کی مثال، ایک قارون کی مثال۔ سورہ نمل آیت نمبر 19، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ سلیمان علیہ السلام کی مثال ہے۔ سلیمان علیہ السلام کیا بول رہے؟ اس کی اس بات سے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر کہہ دیے اور دعا کرنے لگے، اے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کیا۔
سلیمان علیہ السلام کیا بول رہے؟ اللہ میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، اللہ مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق دے ان نعمتوں پر جو تو نے مجھے دیا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کتنی بڑی سلطنت دیا تھا، کتنی بڑی نعمت دیا تھا، چرند پرند تمام چیزوں پر حکومت کرتے تھے۔ تو اتنی بڑی حکومت جو ملی، اتنی بڑی جو طاقت ملی، اس پر سلیمان علیہ السلام کیا بول رہے؟ اللہ تو نے مجھے جو نعمت دی ہے اس پر مجھے شکر کرنے کے بھی توفیق دے۔ سلیمان علیہ السلام یہ نہیں بولے کہ یہ میری طاقت کا نتیجہ ہے، میرا دماغ ایسا ہے، میں کرنے سے ایسا ہوا، نہیں بولے سلیمان علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم بھی جو بھی ہم کو نعمت ملی اس پر یہ اعتراف کرنا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا۔ اب دوسری طرف اگر ہم لوگ قارون کو دیکھیں گے، سورہ قصص آیت نمبر 78 میں کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی۔ کیا کہتا ہے قارون؟ قارون نے کہا کہ یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ کی بنا پر ہی دیا گیا۔ کیا بول رہا؟ میری اپنی سمجھ، میرا دماغ، میری قوت، میری صلاحیت کی وجہ سے یہ جو کچھ بھی ہے۔ قارون کے پاس خزانہ کیسا تھا؟ بڑے بڑے اونٹوں پر اس کے خزانے کے چابیاں جاتی تھی، اتنا جو کچھ بھی ملا اس پر وہ کیا بول رہا؟ میری سمجھ کی وجہ سے یہ سب مجھے ملا۔ شکر کیسے ادا کرنا؟ پہلے تو نعمتوں کی ویلیو سمجھنا ہے، اور دوسرا کیا بولے؟ نعمتوں کا اعتراف کرنا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے دیا، اور تیسرا یہ ہے ان نعمتوں کے ملنے کا جو سبب بنے، جو ذریعہ بنے، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا۔ کیسے؟ پہلے حدیث سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا، ترمذی کی روایت ہے۔ تو کوئی بھی نعمت ہمیں ملی، ملنے کا جو سبب بنے، ذریعہ بنے بیچ میں، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے؟ دیکھیے، اگر ہمارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے ملنے میں کس کا ہاتھ ہے، کن کن کا احسان ہے، اگر ہم سوچیں گے تو سب سے پہلے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے اگر ایمان جیسی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت جو ہم کو ملی، کس کا احسان ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے بعد صحابہ کا۔ اگر صحابہ کی قربانیاں نہ ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور تکلیف اور قربانیاں نہ ہوتی، تو پھر یہ ایمان جیسی بہت بڑی دولت، بہت بڑی نعمت جو ہم کو ملی، یہ ہم تک نہیں پہنچتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کا بھی شکریہ ادا کرنا کہ والدین نے ہماری جو بھی تربیت کی، ہمارے لیے کوشش کی، ہماری پرورش کی۔ پھر اسی طرح کوئی ہدایت کا ذریعہ بنے تو ان کا بھی شکریہ ادا کرنا۔ مثال کے طور پر ہم پہلے بے دین تھے، بے نمازی تھے، قرآن و سنت سے دور تھے، درگاہ پرست تھے، جو بھی تھے، لیکن اگر کوئی سمجھائے تھے، کسی کی تقریر سنے تھے، کوئی ہم کو بلائے تھے اجتماع میں، پھر وہاں سے ہم کو ہدایت مل گئی، تو ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرنا، یعنی ہدایت کا جو ذریعہ بنے ان کا بھی شکریہ ادا کرنا۔ پھر اسی طرح دنیاوی اعتبار سے مشکل حالات میں کوئی قرض دے دیے، ہم کو پریشانی میں تھے، پیسوں کی ضرورت تھی، کوئی قرض دے دیے، تو جو ہم کو اس مشکل سے نکلنے میں مدد کرے ان کا بھی شکریہ ادا کر دینا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح بیوی ہے تو شوہر کا شکریہ ادا کرنا، جیسا کہ رزق دینے والا اللہ ہے اور محنت کرنے والا شوہر ہیں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ علم دینے والا اللہ ہے لیکن سکھانے والا استاد ہیں، تو اس طرح جہاں استاد کا شکریہ ادا ہوگا وہیں پر شوہر کا بھی شکریہ ہوگا۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا تھا خواتین کے لیے خاص طور سے کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں ہیں۔ میں نے دیکھا کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ جب پوچھی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی ناشکری زیادہ کرتی ہو۔ شوہروں کی ناشکری جہنم میں لے جانے والی، اس لیے شکر جو ہے بڑی اہم چیز ہے۔ اور یہ حدیث اگر سامنے رکھیں گے، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا، کا مطلب جو عورت اپنے شوہر کا شکریہ ادا نہیں کرتی وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتی۔ تو شوہر کی شکل میں اس کو کیا کیا نعمتیں ملی، ان نعمتوں کا اس کا ویلیو اس کو سمجھنا ہے، اس کی اہمیت اس کو سمجھنا ہے، تب جا کے پھر یہ کبھی بھی زبان سے نہیں نکلے گا میری جیسی ہونے سے زندگی گزار لے رہی جی، دوسری ہوتی تو کون رہتی تمہارے ساتھ۔ اور تعجب یہ بھی ہے کہ دوسری کا موقع بھی نہیں دیتے، پھر دوسری کا موقع دیے تو سمجھ میں آتا انہیں رہتی کہ چلے جاتی کی، ہے نا، بولتے دوسری ہوتی تو چلے جاتی لیکن دوسری کا موقع بھی نہیں دیتے، یہ الگ بات ہے۔ تو بہرحال
تو کیا بول رہا تھا کہ یہ ناشکری کے الفاظ ہے، ناشکری کے الفاظ ہے کہ میں ہونے سے صبر کر کے رہی، دوسری ہوتی تو چلی جاتی، یہ ناشکری کے الفاظ ہے۔ تو یاد رکھو، تو جو لوگ اس نعمت کے ملنے کا ذریعہ بنے ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اب کسی کا اچھا رشتہ مل گیا، رشتہ ملنے کے لیے جو ذریعہ بنے ان کا بھی شکریہ ادا کرنا، ماشاءاللہ آپ کی وجہ سے ہماری بچی اچھی جگہ چلے گئی جی، ہم کو داماد اچھا ملا جی، ہم کو بہو اچھی ملی۔ تو بہرحال ہمیشہ کیا کرنا، جو بھی ذریعہ بنے ان کا بھی شکریہ ادا کرتے رہنا۔ 3 چیزیں ہوگی۔ چوتھی چیز، اللہ کی رضا کے مطابق اس نعمت کا استعمال کرنا، بڑی اہم بات ہے یہ بھی۔ اب جو بھی نعمت ملی اسے اللہ کی رضا کے مطابق ہی استعمال کرنا، اللہ کی نافرمانی کے لیے نہیں کرنا۔ جیسا کہ مال اللہ دیا، اب اس مال کو حرام جگہ پر نہیں خرچ کرنا، ٹھیک ہے۔ کان اللہ دیا، حرام چیزیں اس سے نہیں سننا۔ آنکھ اللہ دیے سو نعمت ہے، حرام چیزیں نہیں دیکھنا۔ اسی طرح پیر اللہ تعالیٰ دیا، حرام جگہوں پر چل کے نہیں جانا۔ ہاتھ اللہ دیا، حرام کام ان ہاتھوں سے نہیں کرنا۔ تو کیا معلوم ہوا؟ چوتھی چیز، جو بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنا۔ اگر اس طرح ہم دیکھیں گے نا، ہر گناہ ناشکری ہے، پھر ہے نا، ہم جتنے بھی گناہ کرتے ہر گناہ ناشکری بن جاتا نا۔ ہم کو کیا کرنا؟ اچھا، آپ کو اگر میری پہلی بات یاد رہے تو میں نے کیا کہا تھا جی؟ شکر کیا آسان عبادت ہے؟ بہت مشکل عبادت ہے۔ اب سوچو، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرنا، اس کا مطلب ہم جو بھی گناہ کر رہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی ہے، اور ہم جو بھی گناہ کر رہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری۔ کیونکہ جو بھی نعمت دیا کون دیا؟ اللہ ہی دیا۔ تو وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت لے کر اللہ کی نافرمانی کر رہے، تو کتنا بڑا ناشکرا انسان بن گیا پھر۔ تو یہ احسان رہنا، ہمارے دماغ میں یہ احساس رہنا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت سے میں اللہ تعالیٰ کا کیوں ناشکرا۔ یہ جسم ہے بھئی، یہ پورا جسم آپ سوچ کے دیکھو، میں صرف آنکھ، کان، دل، دماغ کا ہی آپ کو 1-2-4 چیزیں مثالیں دیا، ورنہ جسم کے کتنے ایسے حصے ہیں جن سے اگر ہم کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی قوت دیا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں بولنے کی بھی قوت دیا، اگر جھوٹ بولے اللہ تعالیٰ کی ناشکری، غیبت کرے اللہ تعالیٰ کی ناشکری، چغلی کرے اللہ تعالیٰ کی ناشکری۔ تو اس لیے اللہ کی نعمت کون سا بھی گناہ نہیں کر سکتا انسان، اگر یہ سوچ لے، کون سا بھی گناہ نہیں کر سکتا اگر یہ احساس رہے کہ میں اللہ کا ناشکرا بندہ نہیں رہوں گا، تو پھر وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ اور اب آخری چیز، 5ویں چیز، اللہ کی نعمتوں کا بیان کرنا۔ اللہ کی نعمتوں کا بیان کرنا یہ بھی شکر ہے۔ کیسے بیان کریں گے؟ زبان سے بھی بیان کرنا، اور انسان کی زندگی میں بھی اس کے آثار نظر آنا۔ جیسا کہ زبان سے بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، لیکن ہر جگہ نہیں، ہر جگہ نہیں۔ جہاں حاسد نہ ہو، حسد کرنے والے نہ ہو، جہاں پر نظر بد ہونے کا اندیشہ ہو، وہاں پر بھی بیان نہیں کرنا، اور جہاں پر تکبر، خود کے اندر تکبر آنے کا اندیشہ ہو وہاں پر بھی بیان نہیں کرنا۔ لیکن پھر بھی جہاں پر حسد کا اندیشہ نہیں ہے وہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرنا، فخر کے طور پر نہیں۔ دیکھو ماشاءاللہ کیسے بیان کریں گے جی؟ ماشاءاللہ ضرورت پڑے تب، ماشاءاللہ اللہ کا دیا ہوا بہت ہے جی، اللہ کے فضل سے ماشاءاللہ ہمارا اپنا خود کا گھر ہے جی، الحمدللہ اللہ کی نعمت ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دیا جی، میرا بیٹا یہ کر رہا، میری بیٹی یہ کر رہی، ماشاءاللہ ان کی شادیاں ہو گئی، الحمدللہ۔ اللہ کی نعمتوں کا بیان کرنا، بولنا، یہ بھی شکر ہے۔ لیکن اگر کوئی حسد کرنے والے ہیں، سمجھو اگر ان کو معلوم ہوا کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے تو جلیں گے وہ لوگ، آپ کے پاس اتنے زیورات ہیں تو وہ لوگ جلیں گے، بری نظر سے دیکھیں گے، تو پھر وہاں پر بیان کرنا نہیں چاہیے۔ اور فخر کے طور پر نہیں بولنا۔ آج اکثر لوگ صرف فخر کے طور پر بول لیتے،
میرے کو کیا کام ہے جی, میرا بیٹا تو لندن گیا, میرا بیٹا تو امریکہ میں ہے, میرے پاس تو اتنے پلاٹاں ہیں, میری تو پہنچ یہاں تک ہے. یہ وہ فخر کے طور پر بول لیتے, تکبر کے طور پر بول لیتے. یہ تکبر اور فخر کے طور پر بولنا جائز نہیں ہے. اور اسی طرح حدیث بھی اگر سنیں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک صحابی آئے تھے میلے کچیلے پھٹے کپڑوں کے ساتھ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھے, اے صحابی کیا تیرے پاس مال نہیں ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا, ہے اللہ کے رسول میرے پاس مال ہے. تو کس طرح کا مال ہے؟ ہر طرح کا ہے میرے پاس, پیسے بھی ہے اور کیا ہے سونا چاندی بھی ہے اور میرے پاس گھوڑے بھی ہے, ہر طرح کا مال ہے. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جب اللہ تعالیٰ تجھے کوئی نعمت دیا تو اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ نعمت اس بندے کے اوپر نظر بھی آئے, اللہ یہ پسند کرتا ہے. تو اللہ مال دیا لیکن ہم پھٹے پرانے کپڑے میلے کچیلے پہن کے جائیں گے, اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. جتنا دیا اتنا اچھا کھاؤ, اچھا پہنو, صاف ستھرے رہو. طاقت دیا گاڑی خریدو, طاقت دیا کار خریدو, طاقت دیا کیا خریدنا ہے وہ خرید, حلال طریقے سے, تکبر سے بچتے ہوئے اچھی چیزیں کھاؤ پیو. اسلام یہ نہیں بولتا کہ بھائی کتنے پیسے کماؤ مت, یہ نہیں بولتا, اور پیسے ہے تو بھی فقیروں کے جیسا زندگی گزارو, یہ نہیں بولتا. حلال طریقے سے, ہاں اس مال میں سے غریبوں کا حق دینا ہے, غریبوں کو بھی دے دو, یتیموں کا دے دو, سب کچھ ادا کرتے ہوئے خود بھی کیا ہے, کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں لاکھوں کروڑوں کے مالک رہتے, ہمیشہ فقیران کے جیسا پھرتے. کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے, کئی لوگ ایسے رہتے. کئی کو کس لیے ایسا کرتے معلوم ہے؟ اس لیے کہ نہیں میرے پاس پیسے زیادہ ہے بلکہ معلوم ہے تو لوگ جلتے بول کے ڈر کی وجہ سے نا گھٹ گھٹ کے مرتے. کروڑوں کی پراپرٹی ہے لیکن سائیکل پہ پھرتے, کروڑوں کی پراپرٹی ہے پرانی پھٹی گاڑی لے کے پھرتے. کہیں تو بھی جانا ہے تو اس کو منگ لے کے کاراں, بھائی کار دے دو, یہاں جانا ہے کار دے, منگ کے پھرتے. نہیں بھائی, اللہ تمہارے کو دیا نا, مال چھپا کے کیا کرتے؟ زمینہ جائیداد کروڑوں کی جمع کے رکھتے, لیکن نہ کار ہے, نہ اچھی گاڑی ہے, نہ اچھے کپڑے ہے, ہمیشہ فقیروں کی طرح زندگی گزارتے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی پسند نہیں کرتا. اللہ کوئی نعمت دیا تو پھر اس نعمت کو بیان بھی کرنا ہے. اور جیسا کہ ابھی ہم سنے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو بول رہے کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے یہ چیز دیکھنا. اب اس میں یہ چیز بھی نہیں ہونا, اچھا اللہ تعالیٰ اچھا دکھاؤ بلانا تو نہیں ہے تو بھی دکھاتے ہوئے پھریں گے, یہ بھی غلط ہے. نہیں ہے لیکن کیا کرتے, قرضے کرتے ہوئے لوگوں کو دکھاتے. گولڈ نہیں ہے تو مارکیٹ میں جا کے رول گولڈ خرید لے کے دکھاتے ہوئے پھرتے. اپنے پاس نہیں ہے تو پڑوسیوں کا منگلے کے زیوراں پھرا کیا ہے وہ گلے میں ڈال کے شادیاں میں گھومتے ہوئے رہتے. دیکھو دیکھو دیکھو, کون تو پوچھے تو ہاؤ جی پرسمج بنا لیے تھے ہم, حالانکہ جھوٹ. نہیں ہے تو بھی دکھا کے پھرتے, یہ بھی غلط ہے. منگ کے پہن لینا, اس کا فون لے لیا نوجوان, اس کی گاڑی لے لیا, اس کے شو منگ لیا, اس کا یہ منگ لیا, منگ کے پھرتے, لوگوں کو دکھاتے ہوئے پھرتے, یہ بھی جائز نہیں ہے. اور ہے سو چیزیں چھپا لے کے فقیروں کی جیسا زندگی گزارنا, یہ بھی جائز نہیں ہے. اور جیسا کہ جہاں پر کسی قسم کا خدشہ نہ ہو وہاں پر کیا ہے لوگوں کے سامنے بیان کرنا بھی جائز ہے. دیکھو اب ایک مثال دیکھیے, اپنی بات کو یہیں پر ختم کروں گا. مثال یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت, ایک خاتون تھی, اس کے گھر میں چور گھس کے آیا, اور چور آ کے فوراً جیسے ہی آیا, چاقو تلوار جو بھی اس کے ہاتھ میں ہے بتا کے ڈرا کے بول رہا کہ نکال, تمہارے شوہر تمہارے کو جو نیا ڈائمنڈ کا رنگ خرید کے دیے نا وہ کہاں ہے, نکالو. وہ نکال کے رکھ دی, ہاں فلاں جگہ ہے. اچھا تمہاری سہیلی تمہارے کو وہ جو واچ خرید کے دی تھی نا وہ کہاں ہے, نکالو. یہ بھی نکال کے رکھ دیے. اور تمہارے ابا تمہارے کو وہ زیور بنائے تھے نا وہ کہاں ہے, وہ نکال کے رکھو. اور تمہارے بھائی تمہارے کو آئی فون دیے تھے نا وہ کہاں ہے, وہ نکال کے رکھو. بتاؤ آئی فون کہاں ہے بتاؤ بول رہا, ڈائمنڈ کا رنگ کہاں ہے بتاؤ بول رہا, یہ زیور کہاں ہے بتاؤ بول رہا, ہر چیز یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے. تو وہ عورت پوچھی یہ یہاں ہے, یہ یہاں ہے, یہ یہاں ہے, ہر جگہ ہے, پورا ایڈریس تو بتا دی. اس کے بعد عورت پوچھ رہی میرے پاس ڈائمنڈ کا رنگ ہے, میرے پاس یہ زیور ہے, میرے پاس واچ ہے اور ٹائٹن کا واچ ہے, میرے پاس یہ رنگ ہے, یہ تمام چیزیں آپ کو کیسے معلوم؟ تو چور بولا کہتے میں تمہارے فیس بک کا فرینڈ ہوں بول کے. سمجھ میں آئی بات؟ کئی کو جو چیز ہے نکال کے کیا کر رہے آج فیس بک میں ڈال دے رہے. میرے شوہر میرے کو گفٹ دیے, یہ انسٹا میں ریل, میرا بھائی میرے کو یہ دیا, فیس بک میں ڈال دیے, یہ دیا, تو کیا ہوا, تمام چیزیں ہم بتائیں. تو اس لیے نعمت بیان کرو لیکن جہاں پر نقصان ہوتا وہاں بیان نہیں کرنا. جہاں حسد کرنے والے, جہاں چور ہے ان کے سامنے بیان نہیں کرنا.
کیا بھی ملا تو پین لیے سیدھا انسٹا میں ڈال دیے, لے لیے انسٹا میں ڈال. ہوٹل میں جا کے ہم یہ کھا رہے, ہم یہ کھا رہے, ہر چیز بتا رہے. گھر میں کیا چل رہا پورے ولاگس کا ایسا پکڑ لے کے جاتے ہیں, میرا گھر یہ ہے, کرسی ہے, یہ ہے, وہ ہے, ہر چیز گھر کا کچن بتا رہے, بگونے بتا رہے, چمچے بتا رہے, الماریاں کھول کے کپڑے بتا رہے. ارے 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 کیا چیز دکھی وہ ہر چیز بتاتے ہوئے پھر رہے. یہ اچھی چیز نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ 5 چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کو یاد رہنا چاہیے شکر کے تعلق سے. شکر کے ارکان میں سے پہلی چیز کیا بولے؟ نعمت کا احساس کرنا, اس کی ویلیو, اس کی قدر کیا ہے, جو نعمت ہمارے پاس ہے اس کی قدر سمجھنا ہے. اور دوسری چیز نعمت دینے والا, اعتراف, کون دیا؟ اللہ دیا. یہ ہمارے اندر اعتراف کرنا کہ یہ میری محنت کا نتیجہ نہیں, اللہ کے دینے سے میرے پاس ہے, یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ اس نعمت کے ملنے کا جو سبب بنے, جو ذریعہ بنے, ان کا بھی شکریہ ادا کرنا. چوتھی چیز یہ ہے اللہ کی رضا کے مطابق اس نعمت کا استعمال کرنا. پانچویں چیز اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا, دکھانا, یہ بھی نعمت کا شکریہ ہے. تو بہرحال یہ چند چیزیں تھیں, امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آگئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیشہ تیرے شکر گزار بندوں میں سے بھی ہمیں شامل فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.